سے حکومت صاحب کی دعا کر دیجیے. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي على لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا حي على لا حول الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤك شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث، جن کا ایک فرمان کہ 3 باتیں، یہ تیسرا جمعہ ہے، 3 باتیں پچھلے جمعے پڑھائی تھی اور 3 اس سے پچھلے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس بربادی کی جو 3 چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرما۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، ہلاک کرنے والی 3 چیزیں، فَشُحٌ مُطَاعٌ، بخیل، کنجوس، بخیلی اور کنجوسی کا بندہ مطیع ہو جائے، تھوڑی آواز کم کرو، بہت زیادہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو بخیلی اور کنجوسی سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھیجا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کے لیے پوچھو۔ کہنے لگی خبر دے دیجئے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نبی کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ انصاری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجیے، یہ میرا مہمان ہے۔ شام کا رات کا وقت تھا، گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں، اولاد کھا سکتی۔ کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ بچوں کو تھپک تھپک کر سلا دو، بھوکا ہی سلا دو، اور صاحب اولاد جانتے ہیں کہ باپ اپنے منہ سے لقمہ نکال کر بچے کو کھلا دیتا ہے۔ کھانا کم ہو تو ماں نہیں کھاتی، باپ نہیں کھاتا، اور بچوں کو کہہ دیتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ بمشکل ان کا گزارا ہوگا۔ اب اس صحابی رسول نے زوجہ محترمہ سے کہا کہ اس کو اولاد کو سلا دو۔
اور کھانا مہمان کو دے دو۔ بچوں کی ماں نے ایسے ہی کیا، نیند غالب ہوئی، بچے سو گئے، تھوڑا سا کھانا تھا وہ مہمان کے سامنے رکھ دی اور کہا سالن لینے کے بہانے اٹھو گی یا پانی کے بہانے تو جاتے ہوئے پلو سے چراغ جو ہے وہ بھی بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ ہم ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ہم ویسے ہی منہ ہلاتے رہیں گے اور مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور جب وہ کھا لے گا کھانا اتنا ہے تو نبی کا مہمان ہے، اس کی عزت اور احترام۔ بیوی نے جاتے ہوئے لائٹ بند کر دی اور پھر آ کر وہ دونوں بیٹھ گئے اور اسے کہا کہ کھانا کھائیے، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، یہ ویسے ہی منہ ہلاتے رہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انصاری صحابی اور مہمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے اس صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے، آسمان کے مالک نے بھی دیکھا اور جبریل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی دے کر بھیجا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے، آپ کھا لیجئے، آپ لے لیجئے، آپ یہ شربت پکڑ لیجئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود بھی سخت ضرورت ہے، بھوک ہے۔ وَمَن يُؤْكَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو تین بربادی کی چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 فَشُحٌ مُطَاعٌ، بخیلی کا بندہ، کنجوس آدمی، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ کریم نے تمہارے بارے میں آیت کریمہ نازل فرما دی، وَمَن يُؤْكَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، وہ بخیلی ختم کر دی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو بخیلی اور کنجوسی، یہ بربادی کی جو تین چیزیں ہیں ان میں سے ایک۔ اب اس صحابی کا سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ضحک اللہ اللیلۃ، تمہارے اس کردار کو دیکھ کر اللہ بھی ہنس پڑا، عرش معلیٰ پر مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اور ہنسنا کیسا ہے اس کا؟ ہماری طرح کا نہیں، مخلوق کی کسی بھی شے سے اللہ کی صفت کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ ضحک اللہ، اللہ ہنس پڑا ہے کہ میرے بندے نے اولاد کو بھی بھوکا سلایا، خود بھی بھوکا سویا، لیکن مہمان کو میزبان نے کھانا مکمل کھلا دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے اللہ سے ڈر جاؤ۔ استطاعت سے بڑھ کر اس صحابی نے کام کیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت اور قوت ہے، قدم قدم پر ڈرتے رہیے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اسلام کو سنیے اور پھر اطاعت و فرما برداری۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، بخیلی سے بچیے اور خرچ کیجیے، غرباء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ساتھ والے پڑوسی پر۔ محلے کے اندر دیکھیے کوئی گھر ایسا تو نہیں جو شام کو بھوکا سو رہا ہو، کوئی سفید پوش آدمی جو سوال ہی نہیں کر رہا، کسی سے نہیں مانگتا، اس کا خیال کیجیے، چیک کیجیے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُؤْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخیلی سے بچا لیا گیا،
کنجوسی سے بچا لیا گیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اور امام راغب رحمہ اللہ کا قول ہے الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ وَذَلِكَ فِيمَا كَانَتْ عَادَةً، کہ یہ بخیلی ہے، یہ جس کے ساتھ مَعَ حِرْصٍ لالچ بھی ہے، مال جمع کر لیے اسے خرچ نہیں کر رہا، نہ اولاد پر، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ غرباء پر، مال جمع کر لیے، اب ساتھ مع حرص لالچ ہے کہ وہ بھی لے لو، اور بھی کہیں سے آ جائے، اور بھی کہیں سے. وہ ہمارے استاد محترم پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ایک علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے گئے. جمعہ پڑھایا اور پھر کھانے کے لیے بیٹھ گئے. جو چودھری تھا جس نے بلایا تھا، کھانے کے دوران اس نے ابلی ہوئی سبزی اور آدھا پھلکا بس اتنا کھا کر وہ بس کر گئے. آپ صاحب نے کہا کھانا کھائیے. اس نے کہا اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اس سے زیادہ نہیں میں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا، فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف. اتنے میں ایک فون آ گیا، سبحان اللہ، اور اس سے کہہ رہے کہ وہ پلاٹ کا سودا ہو گیا، مل لگانی ہے وہاں پر. 4 ملیں پہلے موجود تھیں، 4 فیکٹریاں، 5ویں لگا رہا ہے. آپ صاحب کہنے لگے چودھری صاحب یہ 4 ملیں آپ کو آدھی روٹی نہیں دیتی، آدھی روٹی نہیں دیتی، آدھی روٹی سے اوپر آپ کا کھانا نہیں ہے. اب یہ کہ پوری علاقے کے اندر جتنی فیکٹریاں ہیں یہ مع حرص لالچ یہ میری لگ جائے. اللہ کے بندو فشوح مطاع یہ بربادی کا راستہ ہے. ہاں اللہ دے کاروبار مال و متاع حلال طیب، اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیں، اللہ کے راستے میں سوال جو کر رہا اسے دیتے چلے جائیں. اور پھر اس لیے نیت یہ ہو کہ میں یہ اس لیے لگا رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے 10 مسجدیں اور بنانی ہیں، میں نے پوری پاکستان کو مسجدوں سے اللہ کے گھر سے بھر دینا. یاد رکھیے گا یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ہر وقت کاروبار کے اندر مشغولیت، اللہ کا تم پر حق ہے، حق اللہ علی العباد، وہ حق بھی یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجئے. تو بخیلی اور کنجوسی سے بچیے. معنی یہ ہوا امام راغب کا کہ بخیلی یہ نہیں کہ آدمی کسی وقت بخل کر جائے، وہ تو انسان ہے، بخیلی آ ہی جاتی ہے. جس کا بخیلی اور لالچ دونوں ساتھ ہوں اور اس کی یہ عادت ہو کہ کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بخیل ہے. کسی کو پہنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اوہو یہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا. اہل علم کا قول ہے بخیلی یہ ہے جو آدمی کے پاس ہے اس پر بخیلی کرے اور جو نہیں ہے اس پر لالچ کرے. جو میرے پاس ہے اس پر بخیلی ہے، اولاد کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دے رہا، جاؤ کماؤ کھاؤ جوان ہو جس طرح مرضی. وہ انڈیا کے اندر ایک آدمی تھا بالکل اس آج کے جمعے کے مطابق، بڑا اللہ نے مال دیا لیکن بخیل اتنا اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا. بچے مزدوریاں کرتے تھے، آخر بچوں نے فیصلہ کیا کیا کہ جا کر دکانوں سے ادھار لے لیتے. جب بہت سارا ہوتا اسے کہتے ابا جی آج یہاں سے گزریں گے میں بھی ساتھ ہوں گا، تو بھاگ کر مجھے مارنا شروع کر دے. انہوں نے ایسے کیا، باپ نے کہا کیوں مارتے میرے بچے؟ کہا اس نے 1 لاکھ روپے دینا ہے، اتنے عرصے سے یہ لے رہا ہے سامان دیتا نہیں ہے، اچھا یہ لو 1 لاکھ روپے اس کو چھوڑ. ایسے وہ باپ سے پیسے نکلوایا کرتے. مجھے یاد ہے سیال کوٹ کے اندر میں بہت جاتا ہوں، ایک فیملی ہے اللہ انہیں ہدایت دے، بچے بہت بری حالت میں. میں نے ان کے والد کو سمجھایا، بچوں نے کہا شاہ صاحب آپ کی یہ بہت عزت کرتے ہیں توحید اور عقیدے کی وجہ سے، ابا جی کو کہیے کچھ ہم پر خرچ کریں.
مجھے نہیں طبیعت کا پتا تھا، میں نے کہہ دیا شیخ صاحب یہ بچوں پر خود خرچ کریں. کہتے واہ، میں نے پائی جوڑ کے یہ کروڑوں روپے جمع کریں، میں ان کے اوپر خرچ کر دوں؟ میں نے کہا اچھا آپ قبر میں لے جائیں گے؟ کہتے نہیں، جاتے ہوئے فائل بھی ایسی جگہ رکھوں گا ان کی نسلوں کو بھی نہیں ملے گی. یہ ہے بخیلی، یہ ہے کنجوسی. اور کینٹ میں کوٹھی ہے اور بہت پیسے ہیں، پلاٹ، ایک شے نہیں بیچتا اور ایک ہی بات کہتا ہے یہ میں نے ساری زندگی کی کمائی کی ہے، ان کو دے کر برباد کر دو. سبحان اللہ و بحمدہ ومن یؤک شح نفسی. اس کا ترجمہ سن لیجئے، جس کو بخیلی سے بچا لیا گیا، شوہ سے بچا لیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ بیماری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ لوگوں کو اللہ بچا لیتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جاہدوا لنہدینہم، ہم اپنا انہیں راستہ دکھا دیتے، بخیلی سے بچا لیتے ہیں. فشح مطاع. نمبر 1، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھیے گا، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. جو شخص سوال سے بچے گا اللہ اسے بچا لے گا. جو شخص سوال سے بچے گا اللہ اس کی غیبی مدد کر دے گا. کوئی بندہ آ کر اس کے گھر میں دے جائے گا کچھ نہ کچھ، کہ وہ کوشش کر رہا ہے میں سوال نہ کروں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اور دیکھ لو دنیا کیسے مانگتی ہے، نہ مسجد ہوتی، نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی کام ہے. ابھی وہ کراچی کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، باپ بیٹا کراچی میں لوٹ سیل لگائی ہوئی تھی، ہر مسجد میں میرا مدرسہ ہے، میری مسجد ہے. وہ پکڑ لیا، اس کو گھیر لیا، اللہ نے ننگا کرنا تھا. اور یاد رکھیے گا کوئی بھی گناہ اگر کوئی شخص مسلسل کر رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کسی دن بھی چادر اٹھا دے گا اور برہنہ کر دے گا. وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کمائی کر رہے تھے اور انہوں نے پھر مانا کہ ہماری کوئی مسجد نہیں. اللہ اکبر. اب دیکھو مسجد میں کھڑے ہو کر میں یہ کہوں میرے مدرسے کتنے جی 15,000 مدرسے ہیں، کس نے دیکھنا ہے؟ کون چیک کرنے جائے گا؟ سبحان اللہ. وَمَن يُؤْكَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. جو سوال سے بچے گا، آہستہ کرو، جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا. معنی اللہ ایسے بندوں کے دلوں میں چیزیں ڈال دے گا کہ لوگ اس کی ضرورت پوری کر دیں. سبحان اللہ. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. اور جو غنی بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، اسے پرواہ ہی نہیں. وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ ہماری مسجد میں ایک بندہ آیا، شاہ صاحب فلاں بندے کو کہہ دیں. میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب سے لیٹر لے آؤ اور میں تمہارا کام کر دوں گا. میں نے کہا میں اسے جانتے نہیں. کہنے لگا وہ آپ کے جمعے کا نمازی ہے، جمعے کا نمازی. آپ جانتے؟ میں کسی سے نہیں پوچھتا کیا کرتے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو شاید دروازہ کھٹکھٹا دے اور چندہ لینے آ جائے. اللہ کا شکر ہے 20-22 سال ہو گئے ہیں کبھی کسی کے گھر چندہ مانگنے نہیں جاتا. یہ اس مالک کا کرم ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. اس کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، ٹرسٹ کے تحت بہت کچھ کام ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں آ کر پہنچا دیتے. چند بھائی ہیں جن کے لیے میں رات کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتا ہوں، اللہ جیسے خاموشی ہے یہ میرے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن میں ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. جو غنی بنے، بے پرواہ ہو جائے، اللہ اسے غنی کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اور جو صبر کرے گا اللہ اس کے لیے صبر عطا کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر کی کوشش کرے گا، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں،
کسی کے جھوٹے الزام میں صبر کا دم. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. صبر نہیں ہوتا آدمی سے, بڑا بے صبرا ہوتا ہے. ہم سے سوال ہوتے ہیں تو کئی نمازی مجالس میں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے جواب دیتے ہیں, مجھ سے پوچھ لو. ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ ہمیں کتابیں پڑھاتے تھے, تفسیر کی کلاس میں ہم نے سوال کیا, ساتھ ہی ایک اور بیٹھا ہوا تھا, اس نے جواب دے دیا. ہم نے دوسرا سوال کیا, پھر اس نے دے دیا. حافظ صاحب چپ رہے. میرے جیسی طبیعت کا مالک ہے. تیسرا سوال ہوا تو وہ بولا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, حافظ صاحب کو اٹھا دیں, وہ کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پر بیٹھ جائیں ممبر پر, آپ کیونکہ جواب دیتے. وَمَن يَتَصَبَّرْ, صبر بڑی چیز ہے. تکلیف اور مصیبت اور پریشانی اور بیماریوں میں صبر. کہے میں سب کچھ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ, مسجد نہیں چھوڑتا, مدرسہ نہیں چھوڑتا, سخاوت کرنی نہیں چھوڑتا, لیکن تکلیفیں مجھے ہی لگی ہوئی ہیں, بیماریاں میرے لیے رہ گئی ہیں. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, اللہ صبر عطا کر دے گا. اگر صابرہ بن جائے ساس, صابرہ بن جائے بہو, تو گھر میں لڑائی ہوگی. سوچ لیجیے, سوچئے گا. یہاں تو ایک پنکھا ادھر سے ادھر کوئی بند کر دو, دوسرا لڑ پڑتا ہے, دوسرا لڑ پڑتا ہے. صبر بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے, نعم العبد, بڑا ہی صابر آدمی تھا, بہت ہی اچھا آدمی تھا. کہاں 18 سال کی بیماری اور کہاں رب سے تعلق. مختلف سال بیان کرتے ہیں. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, صبر کیا چیز ہے. وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ, جس کسی شخص کو ایسا عطیہ, ایسا عطیہ کوئی صبر سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. جسے یہ صبر ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے اچھا اور زیادہ وسیع. وَأَوْسَعَ خَيْرًا, یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے, لیکن صبر ہے بہت مشکل, بہت مشکل انسان کی فطرت میں. لیکن صابر لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. زبان کو تالا لگا لے, جس کا خامد ہاتھ اٹھاتا ہے, بیوی صبر کا دامن پکڑ لے, دیکھو لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی. کسی نے کچھ کہہ دیا, ہمیں کچھ لوگ کیا کچھ نہیں کہتے. اللہ اکبر. میں ایک علاقے میں گیا, وہ کہنے لگے شاہ صاحب کبھی آپ نیٹ پر بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا آئیے میں آپ کو دکھاتا. ہم 3 بھائیوں کی شکلیں بنی ہوئی اور اس پر جانور گندے لگائے ہوئے اور لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑے ابلیس, نمبر وائز, یہ سب سے بڑا ہے تو یہ سب سے بڑا ابلیس, اس سے چھوٹا ابلیس, اس سے چھوٹا ابلیس. لا حول ولا قوت الا باللہ. وجہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ اور اگر میں بھی کہوں کہ اچھا تم بھی ان کے مولویوں کے ساتھ یہ بندر لگا کر, کتا لگا کر لکھ دو ابلیس کا باپ, یہ ہم ابلیس, تو یہ تو ابلیس کے بھی استاد ہے. لیکن نہیں, وَمَن يَتَصَبَّرْ, صبر کیجیے, صبر کیجیے. يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا کر دے گا. او اہل اسلام, اتقوا الظلم, ظلم سے بچیے. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ ظلم, یہ اندھیرے قیامت کے دن اندھیرے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی, کہیں سے رحمت نہیں برس رہی. فَإِنَّ الظُّلْمَ, اتقوا الظلم, ظلم سے بچیے. کیا ظلم ہے؟ ظلم کیا ہے؟ دھوکہ دے کر مال بیچنا ظلم ہے. پہلے کہیں گے ایسا پلاٹ تجھے کہیں نہیں ملے گا, پھر لے دیا. 10 سال کے بعد کہیں ذرا بیچو, اکھے جی نالے پر کون پلاٹ خریدتا ہے, آپ نے تو بے وقوفی کی پہلے لے لیا. پھر دیکھو تماشے. اتقوا الظلم, ہائے ہائے. اور مولوی بھی ظلم سے بچے جو منبر پر چڑھ کر درباروں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں. اتقوا الظلم, جو خان کا ہی نظام, جو ہندوؤں کا نظام ہے, بربادی کا نظام ہے, امت مسلمہ کی اکثریت کو رب کے در سے ہٹا کر کہتے ہیں وہاں سے ملے گا. یہ مولوی بھی ظلم کرتا ہے جو نبی کی امت کو نبی جیسی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کہتے نہیں اپنی مرضی کی پڑھ لے, جیسے مرضی پڑھ لے. اتقوا الظلم
فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچی، بخیلی سے بچی۔ واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اس بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، انہوں نے خون بہائے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، حرام کردہ چیزوں کو۔ شو سے بچیے۔ بہترین مثال کیا ہے فشوح مطاع کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر یہ رافضی بھونکتے رہتے ہیں، بہترین مثال۔ اللہ کے پیغمبر نے مانگا لاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جھاڑو لے کر پورے گھر میں جو سے سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین مثال، بہترین مثال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا کیا اللہ کے قدموں میں، پیغمبر کے لیے، اللہ کے رستے میں، لا حول ولا قوة، اللہ کے قدموں میں نہیں، نبی کے قدموں میں لا کر دے دی، آدھا آدھا مال۔ بہترین مثال صحابہ کی۔ تو بخیلی اور کنجوسی سے محفوظ رہی، اور ویسے نکال دیتے اللہ تعالیٰ۔ ہم نہ بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں، دیکھ لو لگا دے گا ایسا مرض، گھر بھی بک گیا، سب کچھ لگ گیا، اور بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کدھر گیا؟ کدھر گیا مال؟ آپ تو بڑے امیر تھے، کہ جب ابا جی بیمار ہوئے تو مقروض ہو گیا۔ اور صدقہ دیتے رہو، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، اللہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو ٹالتا رہتا ہے۔ کیسے؟ میں نے دعا مانگی، میری دعا قبول نہ ہوئی، وہ چیز جو مانگی وہ نہ ملی، لیکن دعا قبول ہوگی۔ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے بدلے میں تم پر کوئی مصیبت اور بیماری آنی تھی، اللہ نے وہ ٹال دی۔ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے کل، کون سا مرض پیدا ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن میں نے صدقہ کیا، بخیلی سے بچا، اللہ نے جو مصیبت مجھ پر آنی تھی، میری اولاد پر آنی تھی، وہ پیچھے کر دی۔ نمبر 2، وَهَوًا مُتَّبَعٌ، خواہشات کی پیروی، پیچھے چلنا، کہ دل کرتا ہے گانے سنوں، دل کرتا ہے زنا کروں، ہاتھ اور پیر اور آنکھ سے اور باتوں سے اور موبائل کے ساتھ میسج سے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کیجئے، اپنی یا کسی اور کی خواہش کے پیچھے نہ چلیے۔ بربادی کا سبب 3 چیزیں ہیں، یہ بربادی کا سبب ہے۔ کسی کے پیچھے، جی دوست کہتا ہے فلم دیکھ لو، گیا برباد ہو گیا۔ دل کہتا ہے یہ کر لو۔ انسان بھٹکتا ہی اسی وقت ہے یا اپنی یا کسی کی خواہش کے پیچھے چلتا، اپنی خواہش کے پیچھے یا کسی کے پیچھے۔ اور یہ کام اس وقت کرتا ہے جب اسے حساب کا دن یاد نہیں رہتا کہ میں نے حساب دینا ہے۔ کسی کو میسج کرے گا، کسی کی عزت کو اچھالے گا، اگر یہ یقین ہو کہ مرنا ہے اور رب نے پوچھنا ہے، کروں گا میں؟ دیکھ لو، حساب کا دن یاد ہونا چاہیے، اور وہ آیا ہی آیا۔ اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہو کہ رب، پھر میں اکیلے بندے سے رب نے پوچھنا ہے اور قدم نہیں ہل سکیں گے، میں کسی کی خواہش کے خاطر اپنی آخرت برباد کروں گا؟ شتر بے مہار زندگی اس لیے گزرتی ہے، وَهَوًا مُتَّبَعٌ، وَهَوًا مُتَّبَعٌ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کی پیروی سے بچتا ہے، رک جاتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو خواہشات ہیں کہ جی اسلام اسلام اسلام، شادی ہو رہی ہے اب یہاں تو کچھ دیر مولوی کو پیچھے کر دو، پھر جو کنجر خانہ کرنا ہے کر لو، یہ ہے نفسانی خواہشات کی پر۔ میں اسے مختصر کرتا ہوں تاکہ یہ حدیث ہماری مکمل ہو۔ نمبر 3، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنی حالت پر فخر کرنا، فخر کرنا۔ اور کیا تھا پیغمبر کے صحابہ نے، کہاں پر؟ یوم حنین، جنگ حنین پر۔ کتنے آدمی تھے؟ 10,000 لشکر تھا۔ مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جنگ حنین، اور 2,000 اہل مکہ میں سے مل گئے، کتنے ہو گئے؟ 12، اور کفار صرف 4,000۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا اور بعض نے کہا آج تعداد کی وجہ سے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، اتنی بڑی جماعت۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارے کوئی بھی کام نہ آیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تنگ کر دی گئی۔ وعدے تھی بہت بڑی جنگ حنین، بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور باوجود فراخت کے بڑی وادی تھی، تنگ ہو گئی زمین، اور تم پھر بھاگے بھاگے۔ یہ گئے تو اونچے نیچے ٹیلے، آگے وہ قبیلہ تیار بیٹھا تھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا اندھیرا تھا، جو ہی تنگ گھاٹی کی طرف نکلے انہوں نے تیروں کی بارش کی۔ صحابہ، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر سائٹ پر رہ گئے، سائٹ پر رہ گئے۔ آپ کہہ رہے ادھر آؤ، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، بارش ہی اتنی تیروں کی ہوئی ہے۔ آخر چچا عباس رہ گئے، خاندان میں سے علی رہ گئے، اور ان سے اللہ کے پیغمبر نے فضل رہ گئے، ابو سفیان بن حارث اور ام ایمن کے بیٹے عبید اسامہ رہ گئے، باقی سارے ابو بکر اور عمر رہ گئے۔ چچا کو کہا اپنے، چچا ذرا آواز لگاؤ، آپ کی آواز بڑی دور، میں کیکر کے نیچے بیعت کرنے والوں، کہا پر جو ہی میری آواز پہنچی، بہت اونچی آواز تھی میری، تو لوگ ایسے پلٹے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی، آ گئے اور پھر صاف کر دیا ان کو، فتح اللہ نے دے دی۔ لیکن پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی موجودگی، ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم تھوڑا سا کوئی کام کریں تو کالر نوجوان کہتا ہے دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں پر دے ماری اور کہا شکست کھا گئے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر میرے ذہن میں یہ آ جائے میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرت عمر جیسا جنتی آدمی ایک تنکے کو اٹھا کر کہتا ہے یہ تنکا مجھ سے بہتر ہے، نہ سوال نہ جواب، کاش میں تنکا ہی ہوتا۔ عمر جیسا آدمی جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے عمر فی الجنہ، ہمیں تو گارنٹی نہیں ملی نا جنت کی، کہہ رہے عمر فی الجنہ۔ میں تو جہاد کرتا ہوں، جی ہمیں وابیوں کو، اور مولوی کچھ کہہ دیتے ہیں بے وقوف سے ممبر پر بیٹھ، اگر وابیوں کو جنت نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ ہائے ہائے۔ اور اگر اللہ کو تیری یہ باتیں ہی نہ پسند آ گئی تو پھر سوچ لیجئے گا۔ نیکی کر لیکن دل کے اندر فخر اور غرور نہ لے کر آنا کہ میں نے یہ پوری مسجد بنوا دی، نو، بس یوں ہی ذہن میں اگر آ گیا اگلی پچھلی سب صفایا ہوگا۔ یہ تو غرور اور تکبر رب کی چادر ہے، اس کو لائق ہے۔ ابو بکر نے کہا تھا نا پیٹ میں گندگی ہے اور تکبر کرتا ہے، یہی اللہ بند کر دے تو پھر کیسے بھاگا پھرتا ہے؟
او اہل اسلام، اہل ایمان، یہ تین باتیں بربادی کا سبب ہیں، اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور فخر کرنا اور غرور کرنا اور تکبر کرنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنا ٹیسٹ لے لے کر میں متکبر ہوں کہ نہیں، غریبوں سے سلام کرتا ہوں کہ نہیں، بس پتہ لگ جائے گا۔ میلے کچیلے کپڑے والوں سے کہتا پیچھے ہٹ، کدھر سے مصیبت آ گئی، بس سمجھ لے۔ پیغمبر اور پیغمبر غریب سے غریب کو اپنے قریب بٹھا رہے ہیں۔ بلال سے غریب بھی کوئی ہوگا؟ چیک کر لیا کر، یہ شلوار کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہو، اور پیغمبر کے سچا فرمان ہے کہ آگ میں جلے گا یہ حصہ، اگر اوپر نہ اٹھا سکے سمجھ لینا متکبر ہے، اور متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تین باتوں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے سلیم صاحب کے ایک دوست بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرما۔ جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔